بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تھائرائیڈ گلینڈ۔ تھائرائیڈ گلینڈ، جس کو شیلڈ روزے بھی کہا جاتا ہے، وہ ہماری گردن میں سامنے والے حصے میں واقع ہوتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اس کا وزن 20 سے 25 گرام تک ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے ویسے تو اربوں کروڑوں معجزے ہیں، لیکن انسانی جسم میں بھی خدا تعالیٰ کے بے شمار معجزے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز میں خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے لوگ، جو خدا نخواستہ جو خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ میڈیسین جب وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا، اس جسم کو، جو انسانی جسم ہے، کوئی خالق ہے، کوئی خدا ہے، تو وہ خدا کو ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے، بس وہ بہت ہی برکت والا ہے، وہ خدا جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے ایک چھوٹے سے گلینڈ کو جو ہمارے جسم میں پیدا کیا ہے، اس کے اتنے زیادہ اس کو کام دیے ہیں، اتنے زیادہ کام ہیں کہ اگر ہم ساری عمر اس بات کا ہی شکریہ ادا کرتے رہیں خدا کا کہ اللہ تو نے ہمیں تھائرائیڈ گلینڈ دیا، تو وہ بھی نہیں پورا ہوگا ہمارا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے گلینڈ، یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ بہت سے کام کرتا ہے۔ اگر عام زبان میں بتانا چاہوں تو اس کا یہ ہے کہ وہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے یا جسم کو گرم رکھتا ہے۔ یہ ایک آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وہ بیزل میٹابولک ریٹ کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ جسم کو گرم رکھتا ہے، اس کو حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سردیوں میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور سردیوں میں اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے تو بعض اوقات وہ تھک جاتا ہے، اور کافی تھک جاتا ہے اکثر اوقات۔ اس لیے سرد ممالک میں تھائرائیڈ انڈر فنکشن کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کم کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگوں کو دوائی کھانی پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں بھی اس کی کافی دوائیاں ہیں، اور بہت اچھی دوائیاں ہیں، اور بہت اچھے نسخے ہیں جو ہومیوپیتھک میں جو تھائرائیڈ انڈر فنکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ کے کام میں جو ہے وہ صرف حرارت پیدا کرنا نہیں، بلکہ وہ ہماری جسم کے بہت سارے حصوں کو کے کام کو ریگولیٹ کرتا ہے، جیسے معدے اور آنتوں کا کام ہے۔ اس لیے جب وہ انڈر فنکشن ہوتا ہے تو لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے، اور ہمارے بالوں کی خوبصورتی، اسکن کی جو خوبصورتی ہے، ہمارے کولیسٹرول لیول ہے ہمارے، اور بہت ساری سانس کا مسئلہ، یہ وہ بہت ساری چیزوں کو تھائرائیڈ ریگولیٹ کرتا ہے، اور خواتین کے ماہانہ ایام پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب تھائرائیڈ کم کام کر رہا ہو تو یا تو وہ ماہانہ ایام جو ہیں وہ ان کا وقفہ بہت بڑھ جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ بند بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ایک جو ہے وہ ہارمون ہے جو پیدا کرتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر سردیوں میں وہ کم کام مطلب وہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کو، اور وہ تھک جاتا ہے، تو ہم اس کی کیسے مدد کریں؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ حرکت کریں، ہم خود اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کریں، اگر ہم زیادہ ہماری سرکولیشن اچھی ہو اور زیادہ حرکت کریں تو ہمارا جو گلینڈ ہے اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری ہم ورزش وغیرہ کر سکتے ہیں، ہم سیر کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں۔ سوئمنگ بہت اچھی ورزش ہے، اس سے جسم کے ہر حصے کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے خدا تعالیٰ کی فضل سے تھائرائیڈ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم اپنے موڈ کو ٹھیک رکھیں، کیونکہ موڈ جو ہے اس کا تھائرائیڈ پہ اثر پڑتا ہے، اور تھائرائیڈ جب کم کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا موڈ پہ اثر ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک پھر وہ شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے، جس کو وشیس سرکل کہتے ہیں، کہ یعنی کہ وہ کم کام کر رہا ہے، پھر اس کا انسان کا جو ہے وہ بیزار ہوتا ہے، وہ سست ہوتا ہے، انسان اس کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا، پھر وہ جب وہ ایسے بیزار ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، چڑ رہا ہوتا ہے، یا اس کو سٹریس ہوتا ہے، تو پھر تھائرائیڈ اور سٹریس میں آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تھائرائیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ، جس کو پیچیٹری کہتے ہیں، وہ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کو ہائپوتھیلمس کہتے ہیں، یعنی کہ سارا حصہ جو ہے ہمارا دماغ کنٹرول کر رہا ہے اوپر سے۔ اور جب ہم نے اپنے دماغ پہ اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے، ہم نے اتنا سٹریس اس کو ڈالا ہوا ہے، تو وہ پھر بیچارہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ وہ تو دماغ بھی تھکا ہوا ہوگا، تو جب دماغ تھکا ہوا ہوگا تو پھر تھائرائیڈ بھی تھک جائے گا، تو پھر انسان خود بھی تھک جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، اور
کوشش کریں کہ ہم بہت زیادہ اسٹریس میں نہ آئیں یا لمبے عرصے تک اسٹریس میں نہ رہیں. اور اگر ہم حرکت مطلب کریں اور ایسی حرکت ہو جس میں ہم اس کو انجوائے بھی کریں، یعنی کہ جیسے ہم بچوں کے ساتھ بھاگیں، دوڑیں، کھیلیں، یا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ سیر کرنے جائیں جو اچھی بات کرنے والے ہوں یا خود بھی ہم کوئی اچھی بات سوچ رہے ہوں، تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تھائرائڈ کی جب تکلیفیں شروع ہوتی ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اس کی تکلیف ہے، اور بچوں میں بھی ہوتا ہے. ہمارے پروفیسر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک 4 سال کا بچہ لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایب نارمل ہے، وہ بولتا نہیں ہے اور کیا بہت کم بولتا تھا، اس کے ریفلیکسز سلو ہیں، وہ سیکھ نہیں پا رہا کوئی چیز، چلنے میں مسئلہ ہے، اس کا چہرہ عجیب سا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ بچہ میرے کلینک میں داخل ہوا، میں نے اسے دیکھا تو مجھے غم لگ گیا. وہ بچہ بالکل نارمل تھا، صرف اس کا تھائرائڈ انڈر فنکشن تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی چال ڈھال شکل دیکھ کے مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اس کا جو ہے اس کا تو صرف تھائرائڈ کام نہیں کر رہا ٹھیک سے، اور وہ تو نارمل ہے بچہ، اور اس کو اب نارمل ڈکلیئر کر دیا، اور کسی نے اس کو کوشش ہی نہیں کی کہ اس کا ٹیسٹ کروائے یا کچھ، اور انہوں نے پھر اس کو وہ دوائی دی تھائرائڈ کی، اور اللہ کی فضل سے وہ ٹھیک ہونے لگا. اس طرح ایسے ہوتا ہے کہ بعض خواتین کو جو ہے ڈپریشن ہوتا ہے، یا ان کے بال گرتے ہیں، یا ان کو یاداشت کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ ان کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے، ان کو تھائرائڈ کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. یعنی کہ ہم چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ ہمارا بلڈ ٹیسٹ کر لے ہر 4 یا 5 مہینے کے بعد تھائرائڈ کے لیے، یا الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ وہ بڑھ رہا ہے یا اس میں کوئی ایسی بات ہے. آج میں صرف تھائرائڈ انڈر فنکشن کی بات کروں گی، یعنی جو کم کام کر رہا ہے. ہمارے وہ پروفیسر کہا کرتے تھے ہمیں کہ تم جب تمہارے کلینک میں کوئی مریض داخل ہو، یا تم کسی کو دیکھو ویسے اپنے ہسپتال میں یا کہیں پہ، تو تم اس کو غور سے دیکھو، اور تمہیں اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں، یعنی کہ جو تم ایگزامن کر رہے ہو اس پہ اپنی آنکھوں اور اپنے اسٹیتھوسکوپ پہ اتنا عبور حاصل ہونا چاہیے کہ تمہیں لیبارٹری کا ٹیسٹ کا انتظار نہ کرنا پڑے. اور تیسری دنیا کے لیے یہ بات بہت فائدہ مند ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں جہاں لیبارٹری ٹیسٹ کے اتنی ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، یہاں پہ ہمارے پاس سہولت ہے، ہم کروا سکتے ہیں. انہوں نے تو کچھ زیادہ ہی اس کو لے لیا، اور جو اپنی آنکھوں اور اپنے ہاتھوں اور اپنے اسٹیتھوسکوپ پہ بہت کم بھروسہ کیا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جب یہ ان کو یہ بھی بات ہونی چاہیے، مریض بیچارہ چیخ رہا ہو جو مرضی ہو اس کو نہیں سنیں گے، جو کمپیوٹر کہہ دے رپورٹ دے دے اس کو سن لیں گے. تو یہ دونوں بیلنس ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ ہے کہ جب ایسا اگر کسی کو تکلیفیں ہوں تو وہ اپنا تھائرائڈ ضرور چیک کرے، اور ویسے بھی ریگولر کروا لیں اپنا تو اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی کا انڈر فنکشن ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈر فنکشن نہ ہو، تو بعض چیزیں ایسی ہیں، مطلب بعض ایسی خوراک بھی ہے جس کو ہم کم استعمال کریں. جیسے اس میں مولی ہے، شلجم ہے، بند گوبھی ہے، دھنیا ہے، روکولا ہے، یا پھول گوبھی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو عام زبان میں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹھنڈی غذائیں کہتے تھے. تو وہ اگر اس میں بعض اوقات وہ تھائرائڈ کو تھوڑا سا ڈپریس کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بالکل نہ کھائیں، وہ کھائیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لیکن اگر ہمارا تھائرائڈ پہلے سے انڈر فنکشن ہے تو ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی فش کھا سکتے ہیں، یا ہفتے میں ایک بار ویسے ہی فش کھا لیں، اس سے تھائرائڈ کا فنکشن کافی اچھا ہو جاتا ہے. فش جو ہے وہ اس کو اچھا کر دیتی ہے اس کے فنکشن کو، تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ اگر ہمیں تھائرکسن لینی ہی پڑ جائے تو پھر بھی ہم ریگولر چیک اپ کروائیں کہ ہمیں اس کو اب کم کرنا ہے، اب زیادہ کرنا ہے، اب اس کو ختم تو مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کو کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بس لیتے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اور جن کو انڈر فنکشن ہے وہ ضرور ورزش کو اپنا معمول بنائیں، اور یہ ہے کہ پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں ہمیشہ، اور اس کو خوش بھی رہنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں بھی بیٹھیں یا اپنی سوچ کو ایسا بھی رکھیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں. یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم برلین گئے اور ہم راستہ بھول گئے. ہم دیوار برلین کو ہم نے دیکھا جو اس کا تھوڑا سا نشان رہ گیا اس کو، اور ہم واپسی پہ ہم راستہ بھول گئے. ہم خواتین تھیں،
نیویگیشن کے باوجود بعض اوقات راستہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو فیڈ ایسا کر دیا کہ چھوٹا راستہ کر دیا یا کچھ بھی، تو وہ بھی بڑا گھماتا ہے. تو ہم جب مسجد جانا چاہ رہے تھے، اور ہر دفعہ مطلب چکر لگا کے ہم دیوار برلین کے پاس آ جاتے تھے، وہی جو چھوٹا سا جو اس کا نشان رہ گیا. اب تو ہمارے ساتھ ایک ممبر تھی، انہوں نے کہا خبردار کسی نے مسجد جا کے کہا باقی خواتین کو کہ ہم راستہ بھول گئے تھے. تم لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ تم لوگوں نے وہ دیوار برلین کے جو نشانات تھے وہ ایک دفعہ دیکھے اور ہم نے 5 دفعہ دیکھے. تو یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ٹھیک رہتے ہیں. تو خدا کرے کہ ہمارا تھائرائڈ جو ہے وہ ٹھیک کام کرتے رہے اور جسم ہمیشہ صحت مند رہے، باقی اعضاء بھی. خدا کرے کہ یہ وبا چلی جائے. ایک بات میں کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے غصے کو، مطلب اپنے غم کو غصہ نہ بننے دیں. جو اب سٹریس ہے، غم ہے، وہ بہت جلد وہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ تشدد پہ آ جاتے ہیں. اگر سٹریس ہے، اس وقت پھیلا ہوا ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا ہے، تو ہم اس کو صبر سے برداشت کرنے کی کوشش کریں. خدا تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ساری دنیا کو بچائے. یہ بچے ہمیشہ ہنستے بولتے کھیلتے رہیں اور دنیا یوں ہی خوش رہے. جزاک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ.